السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ وفاقی بجٹ 2026-27 پیش ہوا اور پاس ہو چکا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی لوگوں کی دلچسپی تھی کہ بھائی گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں یا مہنگی ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا مہنگی ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا سستی ہو رہی ہیں، پھر کوئی کہہ رہا تھا جی بجٹ کا انتظار کر لو، بجٹ میں پتہ چل ہی جائے گا۔ بجٹ پہلے آنا تھا 5 تاریخ کو، پھر اس کے بعد آنا تھا 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد 12 تاریخ کو پیش ہوا، اور پھر جب یہ بجٹ پیش ہو گیا تو پھر کہا گیا کہ اب آٹو پالیسی کا انتظار کر لو کہ جب آٹو پالیسی آئے گی تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں خیر کافی حد تک واضح ہو چکی ہیں، اور کون سی گاڑی مہنگی ہونے جا رہی ہے اور کون سی گاڑی سستی ہونے جا رہی ہے یہ میں آپ کو سیدھا دو ٹوک الفاظ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے چینلز پہ، بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی گھما پھرا کر بات ہو رہی ہے۔ کوئی خبر چلا رہا ہے جی گاڑیاں سستی ہو گئیں، لوگوں کے لیے خوشخبری، اور کوئی کہہ رہا ہے جی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں۔ تو دراصل گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں 3 مارکیٹ کے پلیئرز تھے اور ان کی اجارہ داری رہی ہے، منوپلی رہی ہے ان کی، اس میں ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی، کیونکہ کمپٹیشن نہیں تھا تو وہ جس طرح کی ہمیں گاڑیاں دے رہے تھے، ہم خرید رہے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ جو مرضی بنا کر دے دو، چاہے کسی گاڑی کا ایئر بیگ کھلے نہ کھلے، یہ لوگ خرید لیں گے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جب اور آپشنز آنا شروع ہوئے اور چائنیز گاڑیاں پاکستان آنا شروع ہوئیں اور پاکستان میں اسمبل بھی ہونا شروع ہوئیں، اسمبل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ CKD یونٹس آتے ہیں پاکستان اور پھر یہاں اسمبل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے CKD یعنی کہ کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ، اور ایک ہوتا ہے CBU کمپلیٹلی بلڈ یونٹ۔ تو جب CKD پاکستان میں آنا شروع، اور CBU بھی آ رہے تھے، لیکن CKD جب پاکستان آنا شروع ہوئے اور یہاں پر اسمبل ہونا شروع ہوئے، فیکٹریز لگنا شروع ہوئیں، تو یہ جو 3 بڑے پلیئرز تھے نا، ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے طوطے اڑ گئے۔ ان کو یہ لگا کہ بھائی ہماری تو اب یہ منوپلی گئی اور ہم تو فارغ ہو جائیں گے، ہم تو جو اربوں روپیہ کماتے رہے ہیں اب ہم اس طرح سے اربوں روپیہ نہیں کما سکیں گے۔ ہم لوگوں کو جو بھی کچھ بنا کر دے رہے تھے، کچرا تھا جو بھی تھا، لوگ لے رہے تھے اور اسی کو سونا سمجھ کے رکھ رہے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہت فرق بھی پڑا، اور مارکیٹ میں ان چائنیز آٹو مینوفیکچررز کے آنے سے یقیناً ان تینوں کی منوپلی ختم ہو گئی، اور اب ان میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں، جس طرح مجھے معلوم ہے کہ ایک ایسا شو روم تھا جو گزشتہ پتہ نہیں کیا 15 سال یا 20 سال سے ہونڈا کا یہاں پر چل رہا تھا، انہوں نے وہ بند کر دیا اور اب اس کی جگہ پہ وہ GWM کا شو روم کھول رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو شو روم چلانے والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کمائی کو اور اپنی آمدنی کو دیکھنا ہے۔ تو بہرحال جی بات کرتے ہیں کہ گاڑیاں کون سی سستی ہو رہی ہیں اور کون سی مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو جو اسلام آباد کا ٹوکن ٹیکس ہے نا، اس پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی پہلے یہ ہوتی تھی کہ ایک فکس کاسٹ ہوتی تھی ٹوکن کی، اب وہ فکس کاسٹ نہیں ہوا کرے گی۔ اب گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا، اور یہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہونا ہے۔ جو بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہونی ہے۔ اس میں کہنا ہے کہ جی جو 1000 cc تک کی گاڑی ہے اس میں جو ٹوکن ٹیکس نیا ہے وہ اب 20,000 روپے ہے، سالانہ ٹوکن ٹیکس 20,000 روپے ہے۔ جو 1000 سے لے کر 1300 cc تک کی گاڑی ہے اس میں اب یہ فکس کاسٹ نہیں ہوگی، اس میں جو اس کی پرائس ہے نا، انوائس کی پرائس ہے، اس کا 0.25% ہوگا۔ اچھا، اب آپ جب انوائس پرائس بات کرتے ہیں نا، تو انوائس پر آپ نے فرض کریں گاڑی لی ہے 30 لاکھ کی، اور انوائس پر لکھا ہوا ہوگا جی 25 لاکھ جمع ٹیکسز، تو گاڑی کی جو پرائس ہے وہ 25 لاکھ ہے، یعنی کہ اس کی جو انوائس ویلیو ہے وہ 25 لاکھ ہے، جس کو گاڑی بنانے والی کمپنیز کہتی ہیں جی یہ ایکس فیکٹری پرائس ہے۔ تو وہ 25 لاکھ پہ جو ٹیکس لگا ہوا ہوگا، اور ٹیکس لگنے کے بعد وہ 30 لاکھ ہو جائے گی، تو وہ 30 لاکھ پہ کیلکولیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، وہ 0.25% آپ کے 25 لاکھ پہ کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا۔ یہ ہوگا وہ فارمولا کہ اگر گاڑی کی انوائس پر پرائس جس پر گاڑی کمپنی بنا کر فروخت کر رہی ہے، ٹیکسز کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو سرکار کے پاس جانے ہیں، تو اس کا 0.25 ہوگا۔ 1300 cc سے 1500 cc تک جو گاڑیاں ہیں ان کا بھی 0.25% والا یہ فارمولا اس پر بھی لگے گا۔ 15% سے 2000 cc، 2000 سے 2500، اور پھر ان سب پر بلکہ 1500 سے 2000 cc تک بھی 0.25% آف دی انوائس ویلیو ہے، اور 2000 سے 2500 cc تک 0.25 کی جگہ 0.35 0.35% ہو جائے گا، اور جو 2500 cc سے بھی اوپر کی گاڑیاں ہیں تو اس کے اوپر بھی 0.35% انوائس ویلیو کا جو بھی بنے گا وہ اس کا سالانہ ٹوکن ٹیکس ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ بات کریں گاڑیوں کی جو امپورٹ ہوتی ہیں، لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں، اب جو لگژری گاڑیاں ہیں ان میں عموماً 2000 cc سے اوپر کی ہوتی ہیں، اور
ان کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی گاڑیاں سستی ہو گئیں, حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ 5 سال سے بھی پرانی گاڑی اگر آپ لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. بالکل سرکار نے اجازت دے دی ہے کہ 5 سال سے بھی پرانی گاڑی ہو تو وہ آپ لا سکتے ہیں. پہلے ایک اس پر لمٹ تھی, ایک حد مقرر تھی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ پرانی گاڑی بھی اگر آپ پاکستان میں لائیں گے, چاہے جاپان سے, برطانیہ سے, دنیا کے کسی بھی ملک سے, تو وہ, اور زیادہ تر گاڑیاں جاپان سے ہی آتی تھیں, تو وہ آپ صرف 5 سال تک پرانی جو گاڑی ہے نا وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں, اس سے پیچھے کی گاڑی نہیں آ سکتی ہے. تو یہ ایک پہلے حد مقرر تھی, اب وہ نہیں ہے. یہ ایک ریلیف ضرور ہے. اب اس ریلیف کا امپیکٹ کیا آئے گا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ گاڑی مہنگی ہونے جا رہی ہے. بالکل مہنگی ہو رہی ہے, لیکن جو 5 سال کے اندر اندر فال کرتی ہیں وہ بھی جو مہنگی ہونے جا رہی ہیں اس پر کس طرح سے اور کیا کیا سلیبز ہیں جس کے مطابق وہ مہنگی ہو رہی ہیں, یہ سننے والی بات ہے. سلیبز یہ کہتی ہیں کہ جی جو آئس انجنز ہیں, یعنی کہ انٹرنل کمبسچن انجن, جو پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, اس کو آئس انجن بولتے ہیں. یہ جو 2000 سی سی سے 3000 سی سی ہے, اس پر اب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی 30%, اور 86%, 86% اس پر اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. یہ اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ایک اضافی ہے, جس کی اگر آپ یہ یہاں پر نا گورنمنٹ یہ کہ جی ہم کسٹم ڈیوٹی کم کر رہے ہیں, آپ کسٹم ڈیوٹی کم کر کے دوسری طرف آپ نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 30% کر دی اور اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے 86% لگا دی ہے, تو یہ دونوں لگانے کی صورت میں جو آپ وہاں سے کسٹم ڈیوٹی کم کر رہے ہیں نا, یہ یہاں سے بڑھانے کی وجہ سے گاڑیاں ایونچولی مہنگی ہونی ہے, جو امپورٹڈ گاڑی ہے. اچھا, اب یہ 2000 سی سی سے 3000 سی سی تک کا میں نے آپ کو بتایا ہے. جو گاڑیاں 3000 سی سی سے اوپر کی ہیں ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 30% نہیں ہے, بلکہ ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 40% کر دی گئی ہے, اور جو ان پر اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 92% 92% کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے جو بھی گاڑی باہر سے آئے گی جو کہ 2000 سی سی سے لے کر 3000 سی سی تک ہے وہ مہنگی ہو جائے گی, اور اسی طرح سے جو 3000 سی سی سے اوپر ہیں وہ اور بھی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ لگژری گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے جو پیٹرول انجنز ہیں, ڈیزل انجن ہیں. اچھا, اب یہاں پر لوگ فائدہ کہاں پر اٹھا سکتے ہیں, یہ سننے والی بات ہے. گاڑی بھلے آپ کی 2000 سے 3000 سی سی یا 3000 سی سی سے اوپر کی گاڑی ہو, امپورٹڈ گاڑی, لگژری گاڑی, لیکن آپ پیسے بچا کہاں سے سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ جب آپ کی گاڑی کا ماڈل جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی اس پر جو ڈیوٹی کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ایئرلی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اگر آپ 2026 میں 2026 کی گاڑی منگوائیں گے تو اس پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہوگی, 2025 پہ لے کے جائیں گے تو وہ پھر اس پہ ڈپریسیشن آ جاتی ہے, وہ کم ہو جائے گی, 24 پہ لے کے جائیں گے اور کم, 23 پہ اور کم, 22 پہ اور کم, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے 5 سال تک کی حد تک تھا آپ کا کہ جی آپ اس سے پرانی گاڑی نہیں منگوا سکتے, تو ڈیفینیٹلی وہ اسی حساب سے پھر کیلکولیٹ ہونی تھی. لیکن اگر آپ 5 سال سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر یہ چھوٹ مل جائے گی. اچھا, یہ ہو گئی آئس انجن کی بات. اب بات کرتے ہیں کہ جی جو الیکٹرک گاڑیاں آ رہی تھیں, امپورٹ ہو رہی تھیں, سی بی یو یونٹس امپورٹ ہو رہے تھے, ان کے اوپر بھی جو پہلے چھوٹ دی گئی تھی اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ جی جو 2 کروڑ سے اوپر کی 2 کروڑ تک کی گاڑی ہے اس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 0 رہے گی, جبکہ جو 2 کروڑ سے 3 کروڑ کی گاڑی ہے اس پر 30% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی, اور وہ الیکٹرک گاڑی جو 3 کروڑ سے اوپر کی ہے اس پر 40% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. اچھا, یہ ایک فارمولا طے ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیوں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس کے ٹوکن ٹیکسز ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. تو امپورٹڈ گاڑیوں کا آپ کو کلیئر ہو گیا, واضح ہو گیا کہ امپورٹڈ گاڑی سستی ہو رہی ہے یا مہنگی ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی, موسٹ ڈیفینیٹلی مہنگی ہو رہی ہے. اور ای وی گاڑیاں, الیکٹرک گاڑیاں جس پر پہلے چھوٹ تھی اس پہ بھی وہ چھوٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر چونکہ انجن کا معاملہ نہیں ہے, الیکٹرک گاڑی کی قیمت کا معاملہ ہے, تو وہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی جو گاڑی 2 کروڑ تک کی ہے اس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن جو گاڑی 2 کروڑ سے اوپر ہے اس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے تو اس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 30%, اور جو 3 کروڑ سے اوپر ہے اس پر 40%. یہ آپ کو واضح ہو گیا یہاں پر. اچھا, اب جو ہماری یہاں پر پاکستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں اس پر ہمارے لوکل مینوفیکچررز کو بڑا اعتراض تھا کہ بھائی آپ نے ہمیں کہا کہ یہاں پر آ کے پلانٹ لگاؤ, ہم نے پلانٹ لگائے, سب کچھ کیا, تو ہمارے پلانٹ لگانے کے بعد پھر ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے تو امپورٹڈ گاڑی 5 سال سے بھی پرانی کی اجازت دے دی ہے, اور آپ امپورٹڈ گاڑی پہ ڈیوٹیز کم کر رہے ہیں. وہاں پہ بالکل ڈیفینیٹلی ڈیوٹیز, کسٹم ڈیوٹیز کم ہوئی ہیں, لیکن جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے,
اور ساتھ ساتھ جو اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ بھی بیچ میں لگا دی گئی ہے. تو جو گاڑیاں امپورٹڈ ہیں وہ مزید مہنگی ہو رہی ہیں, وہ سستی نہیں ہونی ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. لوکل مینوفیکچررز کا یہ مطالبہ اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آپ وہ 5 سال سے بھی پرانی پہ جو آپ دے رہے ہیں نا وہ آپ نہ دیں, کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایسا کریں گے تو وہاں پر بیچ میں بٹوین دا لائنز جو ایک رستہ نکلتا ہے وہ رستہ کیا ہے. تو یہ ان کو اعتراض, ان کا بڑا سالڈ اعتراض ہے کہ ہم نے یہاں پہ اربوں روپیہ لگا دیا ہے, امپلائمنٹس ہم جنریٹ کر رہے ہیں, جیسا کہ سازگار نے یہاں پر اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, اپنی فیکٹری ہے, وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں. اسی طرح کیا ہے, اسی طرح ہنڈا ہے, اسی طرح دیگر اور مینوفیکچررز ہیں جو BYD اپنا بہت بڑا پلانٹ لگا رہا ہے پاکستان میں. تو یہ اس سے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, اور آپ ان کو کہیں کہ جی آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں, اور پھر انویسٹمنٹ اگر کوئی باہر سے آ کر یہاں پر کرے گا اور آپ کی پالیسیز کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا, صبح کچھ, دوپہر کو کچھ, شام کو کچھ, رات کو کچھ, تو پھر لوگ انویسٹ نہیں کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. وہ انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کیوں کرے گا جب ان کو یہ ڈر لگا رہے گا, ہمیشہ کھٹکا لگا رہے گا کہ آپ کا جب دل کرے گا آپ اپنی مرضی کے مطابق پالیسی کر دیں گے. اچھا, دوسرا یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ امپورٹڈ گاڑیوں کا جو ایک ایشو چل رہا تھا کہ بھائی گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ جب وہاں سے آئیں گی تو وہاں سے وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گی اور اپنی کوالٹی کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گی, اس کے اوپر کیا کوئی رعایت, کوئی چھوٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. تو اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی پہلے تو یہ تھا کہ مارچ تک کی جو گاڑیاں تھیں نا, جو پاکستان میں مارچ تک کی گاڑیاں آ چکی تھیں اور کھڑی ہوئی تھیں پورٹس پہ, لیکن ان کے پاس چونکہ وہ سرٹیفکیٹس نہیں تھے, ان سرٹیفکیٹس کے نہ ہونے کے نتیجے میں ان کو کلیئرنس نہیں مل رہی تھی, اور گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا جی ہم نے تو یہ شرط رکھ دی ہوئی ہے, ہم نے تو اعلان کر دیا ہوا ہے کہ باہر سے جو گاڑی آئے گی اس کی ایک سرٹیفکیشن ہوگی, اور اس سرٹیفکیشن کے بغیر گاڑی کلیئر نہیں ہوگی. تو اس کے بغیر ہم گاڑی کیسے کلیئر کریں, کیونکہ جب آپ نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا تھا SRO 61/1 2026 میں, تو اس وقت بہت سی گاڑیاں ایسی تھیں جو پورٹ پر یا تو پہنچ چکی تھیں یا رستے میں تھیں, پہنچنے والی تھیں, یعنی کہ وہاں سے شپ ہو چکی تھیں. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے PSI سرٹیفکیٹ کا, یہ پری شپمنٹ انسپیکشن سرٹیفکیٹ ہے جو گورنمنٹ نے کہا کہ لینا ہوگا, کیا کہ گاڑی کا پتہ چلے کہ بھئی گاڑی کی حالت ٹھیک ہے, گاڑی خستہ حالت نہیں ہے. اس میں اب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم اب اس معاملے میں سے کیسے نکلیں, تو ایک چھوٹ دے دی گئی ہے, اور چھوٹ یہ دی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو مارچ تک, یعنی کہ مارچ 9 تک جو گاڑی آ چکی تھی جن کا ماسٹر بل آف لینڈنگ موجود ہے. ماسٹر بل آف لینڈنگ دراصل ایک آفیشیل شپمنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ گاڑی کب وہاں سے شپ ہوئی. تو جن کا ماسٹر بل آف لینڈنگ 16 جنوری سے مارچ 9 کے درمیان ہے, تو ان کو انہوں نے ون ٹائم ویور دیا ہے, اور ون ٹائم ویور بھی انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ بھائی آپ کی ہم وہ پری شپمنٹ انسپیکشن سرٹیفکیٹ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لینا ہوگا, وہ آپ ہمیں نہ دیں, لیکن ہم آپ کی جو آکشن شیٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اس آکشن شیٹ کے مطابق آپ کی گاڑی کی کیا کوالٹی ہے, کیا معیار ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی گریڈ 3, گریڈ 2, گریڈ R اور گریڈ RA کی گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اس میں گریڈنگ ہوتی ہے جب آکشن شیٹ جاپان سے نکلتی ہے, خاص طور پہ گریڈ 5A ٹاپ کا ہوتا ہے, پھر گریڈ 5 ہے, پھر اس کے بعد گریڈ 4.5 ہے, اس میں بھی A B ہے, پھر گریڈ 4 ہے. تو اس میں کہا گیا کہ بھائی گریڈ 3 سے نیچے گاڑی نہیں, کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ ایکسیڈنٹل گاڑیاں وہاں سے منگوا لی جاتی تھیں, ان کو لا کر یہاں پر مرمت کر کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ سونا ہے لے لیں, یہاں پر لوگ ہنسی خوشی لے لیتے تھے کہ بھائی جاپانی گاڑی ہے, اس سے زیادہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے صرف چھوٹ ہے, یہ ان لوگوں کو صرف رعایت دی جا رہی ہے, اور ون ٹائم رعایت دی جا رہی ہے کہ جو یا تو آپ کی ریزیڈنسی جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہے, یا پھر ایک گفٹ اسکیم ہے. جو گفٹ اسکیم اور ریزیڈنسی ٹرانسفر کے ساتھ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو صرف یہ رعایت دی جا رہی ہے, اس کے علاوہ یہ رعایت کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ نے رعایت ان گاڑیوں کے لیے دی ہے, سرکار نے, یہ معاملہ پھنسا ہوا تھا جو پورٹ پر پہنچ چکی ہیں, اور گورنمنٹ کے اس پری شپمنٹ انسپیکشن سرٹیفکیٹ کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی تھیں کہ بھائی ہم آپ بتاؤ کہ گاڑی آ چکی ہے, اب پہلے آپ نے بتایا نہیں, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی گاڑی کلیئر کرواؤ. اب جو لوکل گاڑیاں ہیں ان لوکل گاڑیوں میں دیکھنا یہ ہے, یہ بات ابھی بھی واضح نہیں ہو رہی ہے کہ کیا اس پر مزید ٹیکسز گورنمنٹ سرکار لگائے گی یا نہیں لگائے گی. میری معلومات کے مطابق جو گاڑیاں 1500 cc سے 2000 cc ہیں ان پر امپیکٹ آئے گا, ان کے مہنگا ہونا ہے, اور جو 2000 cc سے اوپر کی ہے, 2000 سے تقریباً کوئی 3000 cc تک کی گاڑیاں ہیں, وہ اس میں افیکٹ ہوں گی, کیونکہ لوکلی ہماری اس سے بڑی گاڑی بن نہیں رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو بن رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2500 سی سی تک کی گاڑی پاکستان میں تیار ہو رہی ہے. تو امپیکٹ جو ہے وہ 1500 سے 2500 سی سی کے درمیان آنا ہے, اور ان گاڑیوں نے متوقع طور پہ 1 جولائی سے مہنگا ہو جانا ہے. اور اس سے جو نیچے کی گاڑیاں ہیں نا, اس کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا, تاکہ ایک عام آدمی کو یہ فائدہ پہنچایا جائے اور بتایا جائے دنیا کو, جی دیکھیں لوگوں کو ریلیف پہنچا دیا گیا ہے. کیونکہ جو آٹو فائنینسنگ ہے اس کا بھی جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے اس کے مطابق 370 ارب کا 11 مہینوں میں, ان 11 مہینوں میں 370 ارب کی آٹو فائنینسنگ ہوئی ہے, جو کہ جون 2022 کی آٹو فائنینسنگ کا جو ریکارڈ تھا اس سے اوپر ہے, اس سے زیادہ ہے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے, ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. لیکن جہاں تک باہر سے گاڑیاں پاکستان امپورٹ کرنے والی بات ہے, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ باہر سے گاڑی منگوائیں گے, کوئی بھی پروڈکٹ آپ باہر سے منگواتے ہیں, تو پیسہ آپ کا پاکستان سے باہر جائے گا. جب پاکستان سے باہر جائے گا تو وہی جو آپ روتے رہتے ہیں ہر وقت اور کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں اور ٹھیک بھی کرتے ہیں کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہو رہے ہیں, تو پھر پیسہ جب باہر جائے گا تو پھر نقصان ہمارا ہی ہے. لہٰذا اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوکلی جو پلانٹس ہیں ان کو لگنا چاہیے, لوکلی مینوفیکچرنگ کو انکریج کرنا چاہیے. اور میڈ ان پاکستان ابھی بھی نہیں ہے. جو باہر سے سی کے ڈی کٹس آ رہی ہیں وہ سب سامان ابھی بھی باہر سے آ رہا ہے, ادھر یہ اسمبل ہو رہا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسمبلنگ کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ بھی پارٹس کی یہاں پر ہونی چاہیے, اتنی کوالٹی ہونی چاہیے, اور پھر ہمیں ان گاڑیوں کو یہاں پاکستان میں بنا کر دنیا میں باہر ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہم مزید ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور ہماری اکانومی کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اب جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں انہوں نے ایک چیز کا انہیں کریڈٹ دینا ہوگا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا, ایک رسک لیا. پاکستان جیسے ماحول میں جہاں پہ رسک لینا صرف رسک نہیں ہوتا, اٹس مدر آف آل رسک ہے, وہ انہوں نے لیا, اور ساتھ میں امپلائمنٹ کریٹ کی ہے, لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواقع فراہم کریں اور ہمارا یہ جو معیشت کا پہیہ ہے یہ چلتا رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.